Honorable Senator Mushtaq Saab. Answer taken as read. Supplementary تو آج آپ کے پاس بالکل نہیں ہوگی. نہیں مسٹر چیئرمین اس پہ یہ تو ڈیفر ہو گیا تھا. اچھا پھر ہے اس کا سب سے پہلے مطلب تو بہرامند تنگی صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو عزت دو. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوتا, خواہ وہ پرانا ہو یا موجودہ ہو. تو مسٹر چیئرمین آپ اس کو یقینی بنائیں کہ کبھی کبھی تو وزیر داخلہ آیا کریں تاکہ ان سے ملاقات ہو, ان کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے اور ان کی ہم آواز سن سکیں. میرا سوال مسٹر چیئرمین یہ ہے کہ اسلام آباد کو ہم اگر پانی نہیں دے سکتے تو 3 چیزوں سے پاک کر لیں, اس لیے کہ اسلام آباد ہمارا چہرہ ہے, گداگروں سے اور پلاسٹک سے اور نشے سے. اب یہ جو سوال ہے یہ گداگروں کے حوالے سے ہیں, جواب آیا ہے. میرے اس جواب کے ضمن میں چھوٹے چھوٹے استفسارات ہیں محترم منسٹر صاحب سے. نمبر 1, کیا یہ جو اقدامات آئی سی ٹی نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے, اتنے لوگوں کو جرمانہ کیا, اتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر, کیا اسلام آباد گداگری سے پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے مافیا کون سی ہے اور یہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ اسلام آباد کو ہم گداگری سے پاک نہیں کر سکے؟ نمبر 1. نمبر دو یہ پورے پاکستان کو تو پیر صاحب بعد میں کریں, پہلے ہم اسلام آباد کو کریں. سپلیمنٹری کریں پلیز. نمبر 2 یہ کہ یہ جن لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں, جیل چلے جاتے ہیں, جیسے سینکڑوں لوگوں کو ہو گئی, جب یہ جیل سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ پیشہ شروع کر لیتے ہیں یا پھر آپ ان کو کوئی روزگار, کوئی ہنر, کوئی سکل سکھاتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ گداگری کی طرف نہ آئیں؟ اور تیسرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہومک میں آپ نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کھولا ہے, اس کی کارکردگی کتنی ہے, کتنے بچے ہیں اور اس میں آپ کیا سکھا رہے ہیں ان بچوں کو, اور کیا وہ بچے گداگر بچے ہیں یا ویسے یتیم بچے ہیں؟ تھینک یو جی. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا سر. سر جناب مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے بیگری ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے, جتنی ایف آئی آریں کاٹی ہیں, تو خالی ہم نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے خلاف ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. سر ہم نے 2020 میں گورنمنٹ 43 لوگ اریسٹ کیے جن میں سے 35 کو سزائیں ہوئی, 21 میں 441 کیے جس میں سے 370 کو سزائیں ہوئی, 22 میں 35 جو ہے اریسٹ کیے جن میں سے 35 کو جو ہے سزائیں ہوئی. سر میں ایک بات بتاؤں کہ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بڑا کام کیا ہے. جناب محسن عزیز صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے ایک زمانہ تھا, بلکہ پاکستان کے کسی سگنل پہ آپ چلے جائیں آپ کی گاڑی کے دونوں طرف ٹک 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 ہوتی تھی. تو سب ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت میرا ذاتی جو ہے مطالعہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں گداگری بہت حد تک کم ہو چکی ہے, اور جو مافیا کام کرتا تھا سر اس میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں, میں گزارش یہ کروں کہ جو گروپس کام یہاں پہ کرتے تھے, یقیناً بڑے بڑے گروپس یہاں پہ کام کر رہے تھے سر, اس میں 58 گروپس 20 میں پکڑے گئے جن میں سے جو اس گروپ کے لوگ تھے 15,147 لوگ 15,147 لوگ پکڑے گئے جن میں سے 347 کو سزائیں بھی ہوئیں. اسی طریقے سے 21 میں سر 521 گروپ پکڑے گئے جن میں سے 11,806 ملزم پکڑے تھے, ان میں سے 365 کو سزائیں ہوئیں. اور کمی کیسے ہو گئی سر؟ 22 میں 321 گروپ رہ گئے جن میں سے 5,835 لوگ پکڑے گئے, 185 کو سزائیں ہوئیں. تو صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے, اور مشتاق صاحب کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کو ایک کہتے ہیں, دو کو دو کہتے ہیں. تو مشتاق صاحب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے, اور اس کا میں کریڈٹ اپنی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی دوں گا کہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے اسلام آباد میں گداگری جو ہے وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے, اور یقیناً کہیں پہ رہ گئی ہے, تھوڑی بہت ہے بھی صحیح. ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تو مذہب میں بھی جو ہے ہم وہ دیتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کسی جا کے سیلانی کو پیسے جمع کرا دیں کہ لوگ آ کے ہماری گاڑی پہ پیسے مانگیں. وہ گداگری کو ہمیں اتنا بھی بری چیز میں سمجھتا ہوں, لیکن اسلام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گدا کوئی بھوکا ہی نہ رہو, کسی کو مانگنے کا موقع ہی نہ ملے. اس طرف انشاءاللہ ہم مل جل کے کام کریں گے. باقی رہ گئے سر آپ نے شیلٹر ہوم کا فگر مانگا ہے, مشتاق صاحب میں منگوا کے آپ کو دے دوں گا. کیا اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ خالی شیلٹر ہوم یہاں کام نہیں کر رہا,
ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن جو ہے سینٹر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ بتاؤں کہ ایدی ہوم جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہوا H9 اسلام آباد میں, جہاں پہ خواتین اور بچے ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے اس کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. تو چونکہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ ایک نہیں, میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ اچھا کام ہو رہا ہے, مسلم کنٹری یہ اچھا کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ کسی کو یہاں مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی, اور یہ گداگری جو ہے نا اس کی نوبت ختم ہوگی, اور کوئی گداگر آپ کو نہیں ملے گا سر.